آغاز اس خبر کے ساتھ کہ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معائنے کی حکومتی درخواست منظور کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے دی گئی معائنے کی دعوت الیکشن کمیشن نے قبول کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 17 اگست کی صبح 11 بجے ای وی ایم کا جائزہ لینے اور ڈیمو دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں الیکشن کمیشن نے بذریعہ خط وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو آگاہ کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے چیف الیکشن کمشنر کے نام خط میں ای وی ایم کے معائنے کی دعوت دی تھی۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ الیکٹرانک مشین الیکشن کمیشن کی سفارشات کے عین مطابق تیار کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت 21ویں صدی کا الیکشن کرائے گی۔ ایسے انتخابات ہوں گے کہ سب قبول کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بدقسمتی سے الیکشن کے اندر فراڈ ہوتا ہے، ٹیکنالوجی سے ٹھپے لگانا، بیلٹ پیپر اور جعلی ووٹ کا اندراج ختم ہو جائے گا۔ وزیراعظم نے نئے نادرا رجسٹریشن سینٹر اور نئی موبائل رجسٹریشن وین کا افتتاح بھی کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیاض الحسن چوہان کو حکومت پنجاب کا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کے پاس جیل خانہ جات کا بھی چارج رہے گا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ پنجاب حکومت کی کامیابیاں عوام کے سامنے لانا بنیادی ایجنڈا ہے۔ بزدار حکومت کے خلاف اپوزیشن کی سازشوں کو بے نقاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا اسپیکر اسمبلی قدوس بزنجو الزامات پر جواب۔ کہتے ہیں قدوس بزنجو سب سے پہلے بطور اسپیکر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ کیا کبھی ہاؤس اتنی غیر ذمہ داری سے چلا ہے جو اب چل رہا ہے؟ اسمبلی پر حالیہ حملے کے واقعے کی ذمہ داری بھی اسپیکر پر بنتی ہے۔ آوران کو تباہی تک لے جانے والا شخص چاہتا ہے صوبے کا بھی یہی حال ہو۔ غیر سنجیدہ شخص کے ہاتھوں آوران کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہو، اسکیمز تباہ ہوں، ہم کچھ نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حکومت نے پہلے بھی ایکشن لیا اور اب بھی لے گی۔ جو بھی نقصان اب تک ہوا اس میں قدوس بزنجو کی سازشوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ نیب لاہور نے ڈپٹی چیئرمین حسین اصغر کے خلاف جعلی بھرتیوں کے ذریعے قومی خزانے کو مبینہ طور پر 300 ملین روپے کا نقصان پہنچانے کے معاملے پر کارروائی شروع کر دی ہے۔ انویسٹیگیشن کی منظوری کے لیے مراسلہ چیئرمین نیب کو بھجوا دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین نیب کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر نے بطور کمانڈنٹ پنجاب کانسٹیبلری پولیس افسران کی بھرتی کے جعلی لیٹر جاری کیے۔ جعلی بھرتی لیٹرز اور دستخطوں سے گھوست سرکاری افسران کی تنخواہوں کی مد میں رقم نکلوائی، جس سے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا۔ قومی احتساب بیورو لاہور نے تحقیقات کی منظوری کے لیے درخواست چیئرمین سیکریٹریٹ کو بھجوا دی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ان بدعنوانیوں کا انکشاف 2016-17 کی آڈٹ رپورٹ میں کیا گیا تھا۔ حسین اصغر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن پنجاب سمیت متعدد اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف نازیبہ الفاظ پر شور شرابہ۔ پینل آف چیئرمین نے ملک ارشد اور مرزا جاوید کے معاملے میں رولنگ دیتے ہوئے دونوں ارکان کو ایک روز کے لیے ایوان سے نکال دیا۔ پینل آف چیئرمین کے فیصلے کے خلاف اپوزیشن نے احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کر دیا۔ حکومتی رکن چودھری ظہیر الدین کا کہنا تھا کہ ملک ارشد نے لیڈرشپ کے خلاف نازیبہ الفاظ کہے، اپوزیشن کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ خبر یہ ہے کہ خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی گزشتہ سماعت کا حکم جاری۔ احتساب عدالت نے نیب کو خواجہ آصف کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے دیا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق نیب انویسٹیگیشن افسر غیر ضروری تاخیر کیے بغیر جلد ریفرنس دائر کریں۔ نیب اسپیشل پراسیکیوٹر ریفرنس دائر کرنے سے متعلق آگاہ کریں۔ عدالت نے خواجہ آصف کی نیب ریفرنس آنے تک حاضری سے استثناء دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں اسامہ نے بم ہم سے پوچھ کر نہیں مارا، امریکہ واپس گیا ہم سے پوچھ کر نہیں گیا، لیکن ہر واقعے کا اثر ہماری اسٹریٹجی پر ہوا۔ ہم نے امریکہ کابل طالبان کے مذاکرات کروائے۔ سوال پاکستان سے نہیں بنتا بلکہ افغانستان سے کرنا چاہیے کہ 2000 ارب ڈالر لگا کر افغان فوج کھڑی کی گئی، مگر امریکہ کے جاتے ہی وہ پتوں کی طرح بکھر گئی۔ پوچھیں ہزاروں ڈالر کہاں گئے؟ اس وقت افغانستان کے ہر جنرل اور سیاستدان کا گھر باہر ہے۔ افغانستان کی صورتحال ہماری وجہ سے تو پیدا نہیں۔ اسامہ بن لادن نے جا کے نیو یارک میں بم مار دیا، ہم سے پوچھ کے تو نہیں مارا۔ امریکہ پھر طالبان کے ساتھ بات کر کے واپس چلا گیا، ہم سے پوچھ کر تو نہیں گیا۔ ہر واقعے کا اثر ہماری اسٹریٹجی کے اوپر ہوا۔ ہم نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا، کابل کی حکومت کی اور طالبان کے مذاکرات کروائے۔
तालिबान वहाँ पे सूबों पे सूबे फतह कर रहे हैं। इसमें सवाल पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए, सवाल अमेरिका को अफगानिस्तान की हुकूमत से करना चाहिए कि जो 2000 अरब डॉलर लगा करके आपने वहाँ पर एक 3 लाख लोगों की फौज खड़ी, वो फौज क्यों पत्तों की तरह बिखर गई? जो पैसा अफगानिस्तान को दिया गया था वो अफगानिस्तान में नहीं लगा। आज अफगानिस्तान का हर जनरल, अफगानिस्तान का हर सियासतदान, किसी का कोई घर अफगानिस्तान में नहीं, तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज अफगानिस्तान से बाहर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत मुशावरती काउंसिल उमूर ख़ारिजा का इजलास अफ़गानिस्तान की तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल समेत अहम सिफारती उमूर पर मुशावरत की गई। वज़ीर ख़ारिजा ने दासू वाक़े की तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त से अरकान काउंसिल को आगाह किया और कहा कि दहशतगर्द कार्रवाइयों में अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल होना अफसोसनाक है। खित्ते में तामीर व तरक्की और रवाबित के फ़रोग़ के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो पाकिस्तान ज़्यादा मुतासिर होगा। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अमन के लिए मसालेहाना काविशें जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और दीगर सिफारती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान के 17 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया। आज सुबह कंधार के बाद लश्करगाह पर कब्जा किया गया। तालिबान ने कंधार एयरपोर्ट और गवर्नर हाउस का कंट्रोल हासिल कर लिया। सूबा हेरात भी तालिबान के हाथ आ गया है, जहां तमाम साबिक गवर्नर इस्माइल खान और पुलिस चीफ समेत सरकारी अफसरान ने सरेंडर कर दिया। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन कहते हैं इस्माइल खान तालिबान की जमात में शामिल हो गए हैं। तालिबान ने हेरात में कई हेलीकॉप्टर्स को भी कब्जे में ले लिया। हेरात में अफगान फौज की जफर कोर के मरकज पर अब तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है। उधर तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान में सियासी और फौजी सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमेरिका ने 2 दहाइयों तक सियासी, फौजी और माली प्रोपेगेंडा किया जो आज तबाही के दहाने पर है। 2 दहाइयों तक तालिबान के खिलाफ जहर फैलाने के बाद भी अफगान अवाम तालिबान के साथ खड़ी है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के हक़ाइक़ समझने होंगे और तालिबान के नुक्ता नज़र के मुताबिक हिकमत अमली अपनाना होगी। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जनरल ऑस्टिन और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथोनी ब्लिंकन ने अफ़गान सदर अशरफ गनी को फ़ोन किया है। फ़ोन पर दोनों रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गान सदर से कहा कि अमरीका अफ़गानिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम में ताउन बरकरार रखेगा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने अशरफ गनी को अफ़गानिस्तान से अमरीकी शहरी निकालने के बारे में आगाह किया। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का ट्वीट में कहना है कि कतर में 2 रोज़ से जारी मुज़ाकरात इख्तिताम पज़ीर हो गए। 2 दिन की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास के शुरका ने अमन अमल को तेज़ करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया और तशद्दुद के फ़ौरी ख़ात्मे का मुतालबा किया। एलामिया में कहा गया कि तालिबान अफ़गानिस्तान के शहरों पर हमले फ़ौरी बंद करे। शुरका ने कहा कि अफ़गानिस्तान में सियासी हल का मुतालबा करते हैं। अफ़गानिस्तान में ताकत के ज़ोर पर बनने वाली हुकूमत को कबूल नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने काबुल में सफारती अमला महदूद करने का फैसला किया है, ताहम कहा है कि सफारत खाना बदस्तूर खुला है, सिर्फ सिविलियन एहलकारों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। An evacuation. It is solely and exclusively about doing all we can to ensure the safe relocation of our elements of our civilian personnel from Afghanistan. Let me be very clear about this. The embassy remains open, and we plan to continue our diplomatic work in Afghanistan. And we'll continue to engage in diplomacy with the Afghan government and the Afghan people. So this shouldn't be read as any sort of message to the Taliban. The message that the Taliban should be receiving is really the message that is emanating from Doha right now. Will not recognize any entity that seeks to take Afghanistan by force. That's the message the Taliban needs to be reading. We reiterate, there is no military solution in Afghanistan, and a negotiated political settlement through an Afghan-led and Afghan-owned process is the only way forward for lasting peace and stability in Afghanistan. खबर यह है कि चमन के करीब पाक अफगान सरहद पर बाबे दोस्ती 2 हफ्ते तक बंद रहने के बाद आज पैदल आमदोरफ्त और ट्रांजिट ट्रेड के लिए खोल दिया गया है। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम।
دیکھیں جی 2 ہفتے تک بند رہنے والی چمن پاک افغان سرحد باب دوستی کو آج جو ہے وہ ہر قسم کی پیدل آمدورفت اور امپورٹ ایکسپورٹ ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سرحد کے اس پار پاکستان میں جو افغان شہری پسے ہوئے تھے بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت سرحد پر موجود ہے اور وہ اپنے ملک جانے کے لیے جو ہے وہ بے قرار ہے۔ مال بدار جو ٹرکیں ہیں افغانستان میں داخل ہوئے، جبکہ سرحد کے اس پار افغانستان سے جو ہے وہ بھی پاکستان کے حدود میں جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں۔ چمن پاک افغان سرحد پر کھولنے کے ساتھ ہی سیکیورٹی کے بھی انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانی جو شہری ہے وہ شناخت کارڈ پہ، جبکہ افغان جو شہری ہے وہ تذکرہ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی فوجی چوکے پر حملے کی کوشش ناکام، ایک دہشت گرد مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار، نائک ضیاء الدین شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں گزشتہ رات فوجی چوکی کے قریب 3 سے 4 مبینہ دہشت گرد مشتبہ حرکتیں کرتے نظر آئے، جس پر کوئک ری ایکشن فورس کو بھیجا گیا۔ دہشت گردوں نے فوجیوں پر فائرنگ کر دی، جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک اور دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ UAE جانے والے مسافروں کی پاکستانی ایئرپورٹس پر ریپڈ PCR ٹیسٹ کا معاملہ ہے۔ CAA نے 7 بڑے ایئرپورٹس پر ریپڈ ٹیسٹ کے لیے ایئر لائنز کو جگہ دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ ایئرپورٹس پر جگہ فراہم کی گئی ہے۔ کراچی ڈومیسٹک ارائیول لاؤنج میں بھی ریپڈ PCR ٹیسٹ کی سہولت میسر ہوگی۔ ایئرپورٹس پر ایئر لائنز کی طرف سے لیبارٹریز مسافروں کے PCR ٹیسٹ کریں گی۔ پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر کی شدت برقرار، 24 گھنٹے میں مزید 79 مریض انتقال کر گئے۔ وائرس سے مجموعی اموات 24,266 ہو گئیں۔ گزشتہ روز کورونا کے 59,504 ٹیسٹ کیے گئے، 4,619 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 7.76% رہی۔ مزید خبریں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر دیں گے آپ کو، وزیراعظم عمران خان سے چینی سفیر نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کا احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقادر سے، بتائیے گا۔ دیکھیے، وزیراعظم عمران خان سے چینی سفیر نے اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی ہے، جس میں 2 طرفہ تعلقات، سی پیک، کورونا ویکسین اور مختلف شعبوں میں جو تعاون کیا جا رہا ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ چینی سفیر نے وزیراعظم کو اپنے چینی صدر اور چینی وزیراعظم کی جانب سے یوم آزادی پر مبارکباد بھی دی ہے، اور ساتھ ہی وزیراعظم کی جانب سے کورونا کے دوران چینی تعاون فراہم کیے جانے پر اور خاص طور پر ویکسین کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین آئین برادر ہیں، دشمن قوتوں کو پاک چین تعلقات کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی سی پیک منصوبے پر بات چیت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سی پیک خطے میں تبدیلی کے لیے بہترین منصوبہ ہے۔ پاکستان اور چین سی پیک کی بروقت تکمیل کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ اسی ملاقات میں خطے کی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، خاص طور پر افغانستان کی تازہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، پاکستان افغان تنازع کے حل کے لیے سیاسی مذاکرات چاہتا ہے، جس کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ بہت شکریہ عبدالقادر۔ ماضی کی مشہور گلوکارہ نازیہ حسن کی آج 21ویں برسی ہے۔ ایسے میں ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے کہ نازیہ حسن کو قتل کیا گیا۔ زہیب حسن نے اپنی بہن کے شوہر اشتیاق بیگ پر الزام لگا دیا۔ زہیب حسن نے کہا کہ ان کی بہن کو مبینہ طور پر چائے یا کھانے میں زہر دیا گیا۔ یہ بیان نازیہ حسن نے برطانوی عدالت کی وکیل کو بھی دیا۔ وہ بہن کے شوہر اشتیاق بیگ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کریں گے۔ وقت ہوا ہے بریک کا۔ پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا عرس اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ سجادہ نشین کل ہفتے کی شب صدیوں سے جاری رسومات ادا کرتے ہوئے بہشتی دروازہ کھولیں گے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے امداد حسین۔ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 779ویں سالانہ عرس مبارک کی جو تقریبات ہیں اپنے عروج کو پہنچ چکی ہیں۔ کل جو ہے بہشتی دروازہ کی قفل کشائی کی جائے گی اور اس موقع پر زائرین کے لیے بھی خاص لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ میرے ساتھ اس وقت اولاد گنج شکر دیوان پیر عبد الظاہر چشتی موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ ہمارا جو سلسلہ لنگر کا ہے وہ 25 ذی الحج سے لے کے 10 محرم تک یہ جاری ساری رہے گا، اور زائرین کو ہم لنگر پہنچا رہے ہیں جہاں جہاں پہ اس سے بھی زائرین آئے ہوئے ہیں، باہر بھی لوگ کھڑے ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے۔ اس دفعہ عرس کی تقریبات میں عام زائرین کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بہشتی دروازہ علامتی طور پر صرف مخصوص افراد کے لیے ہی کھولا جائے گا۔ بریٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv۔
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।